ڈولی میں بیٹھ چکی، ڈولی تیار، ڈولی کو سجا دیا گیا ہے۔ عبد المطلب لیکن آپ کوہان ایسے بھیجنا، مزدور ایسے بھیجنا جو گناہوں سے پاک و صاف۔ اب حضرت عبد المطلب سوچ رہے کہ ایسے کوہاروں کو کہاں سے لایا جائے، ایسے مزدوروں کو کہاں سے لایا جائے، ایسے ڈولی اٹھانے والوں کو کہاں سے تلاش کیا جائے جنہوں نے گناہ نہ کیا ہو، کیونکہ حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا کہ میری بیٹی آمنہ پاکیزگی کا مجسمہ بنی ہوئی ہے، میری بیٹی آمنہ گناہوں سے پاک و صاف ہے، لہٰذا مزدور ایسے ہو، کوہان ایسے ہو جو گناہوں سے پاک و صاف ہے۔ حضرت عبد المطلب جو ہے کوہاروں کو تلاش کر رہے ہیں، مزدوروں کو ڈھونڈ رہے ہیں، ایسے مزدوروں کو کہاں سے لایا جائے، ایسے کوہاروں کو کہاں سے تلاش کیا جائے۔ خالق کائنات نے، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا جبرائیل آپ میں شامل ہوئے ہو تو براتی ہونے کا حق ادا کر دو۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جبرائیل فرشتوں کے سردار آئے ٹولی مزدوروں کو نہ اٹھانے دینا، آئے ٹولی کوہاروں کو نہ اٹھانے دینا۔ اچھا پروردگار ٹولی کون اٹھائے گا، ٹولی کام پر کون سے جائے گا؟ خالق کائنات نے کیا فرمایا جبرائیل تم برات میں شامل ہوئے ہو تو براتی ہونے کا حق ادا کر دو۔ اور میرے نبوں سے والد مکرم حضرت عبداللہ کی امانت حضرت آمنہ کی ڈولی کو اپنے کاندھوں پر اتنا فرمانا تھا، اتنا فرمانا ہوا۔ آج کا پروردگار کہ ڈولی میں سے اکیلا اٹھاؤں گا؟ ڈولی کو تو دو لوگ اٹھاتے ہی کر کے چار ہوتے، چار لوگ ڈولی کو اٹھاتے، چار لوگ پہاڑ بنتے تاکہ منزل لمبی ہو، مسافت زیادہ ہو۔ دو پہلے اٹھائیں، دو بعد میں اٹھائیں، ایک دوسرے کو آرام دلاتے رہیں تاکہ دلہن کو پریشانی نہ ہو، دلہن کو زحمت نہ ہو، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ خالق کائنات نے ساتھ فرمایا جبرائیل تو اپنے ساتھ میکائیل کو بھی لے لو، اسرافیل کو بھی لے لو، تم چاروں مقرر فرشتے ہو، اسرائیل کو بھی لے لو اور تم چاروں مقرر فرشتے کوہار بن جاؤ، مزدور بن جاؤ، ڈولی اٹھانے والے بن جاؤ۔ تم اپنے آپ کو مزدور ظاہر کرو، اپنے آپ کو کوہار ظاہر کرو اور حضرت آمنہ کی ڈولی کو میرے کاندھے پر سجا لو۔ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا ذہن کو میرے قریب کیجیے، کتنا پیارا سما ہوگا، کتنا حسین منظر ہوگا جب یہ چاروں مقرر فرشتے کوہار بنے ہوں گے۔ چاروں مقرر فرشتے جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرائیل کوہار بن گئے، ڈولی کو کاندھے پر سجا لیا، ڈولی کو اٹھا کر چل رہے ہیں۔ یہ ڈولی جن گلیوں سے گزر رہی ہے، جن راہوں سے گزر رہی ہے، جن بازاروں سے گزر رہی ہے، مکہ والے دیکھ رہے ہیں، دوستوں ہم دیکھ رہے ہیں، بڑائی کا اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، آسمان کے فرشتے اس منظر کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ایسے قریب پر رب تعالیٰ خوش ہو رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، دیکھنے والے تکنے والے دیکھ کر کہتے ہیں دیکھو دولہا بھی نور ہے، دلہن بھی نور ہے، باراتی بھی نور ہے، اور بارات کو ڈولی کو اپنے کاندھے پر سجانے والے بھی نور ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام کو محبت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو بادشاہ بردے پیارا نور کا، نور بھی دولا تیرا بیدار صدقہ۔ سبحان اللہ،
اب آپ یہاں سے رخصت ہوں جی اور آپ بھی شادی کرتے ہیں بیٹے اور بیٹیوں کی، مہر کتنا باندھتے ہیں؟ لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ یہ خراب کر لی 3-4 لاکھ کا مہر بنواؤ گے خراب نہیں ہوگی؟ کیا برکتیں ہوں گی؟ آئیے مہر کے تعلق سے بتا دوں، جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں قیام پذیر تھے، جنت میں ٹھہرے ہوئے تھے، طبیعت نہیں لگ رہی تھی، طبیعت کو بہلانے کے لیے، طبیعت کو خوش کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کی باری کثری سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ حوا حیّن یعنی زندہ انسان سے پیدا کی گئی، حضرت حوا کا وجود ہوا۔ آدم علیہ السلام اس واقعے میں آیا، دیکھا کہ حضرت حوا تشریف فرما ہے، پاس میں بیٹھی ہوئی، ارشاد فرمایا تم کون؟ عرض کیا میں حوا ہوں، میں آپ کی شریک حیات، آپ کی زوجہ ہوں، آپ کی بیوی ہوں، آپ کی اہلیہ ہوں، آپ کی وائف ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے محبت کی وجہ سے ہاتھ کو دراز کیا، ہاتھ کو لمبا کیا، حضرت حوا کی جانب ہاتھ کو بڑھایا، ہاتھ کو ٹوٹ دیا۔ خالق کے کائنات نے ارشاد فرمایا آدم کا رکھنا ہے، مہر کو ادا کر دو۔ آج کا پروردگار میرے پاس بینک بیلنس نہیں ہے، میرے پاس مال و زر نہیں ہے، میرے پاس دولت و ثروت نہیں ہے، اے مولا میں کس چیز کے ذریعے مہر کو ادا کروں؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم میرے مصطفیٰ پر درود پڑھو، یہی تمہارا مہر کا درجہ ہو جائے گا۔ آدم علیہ السلام درود مصطفیٰ پڑھتے، حضرت حوا حلال حضرت حوا کا مہر ادا ہوا تو نقد ہوا نہیں ہوا؟ ہوا نہیں ہوا؟ تو اس لیے اپنی بیٹیوں کو نکاح کرو تو مہر نقد ہونا چاہیے، بہتر افضل یہی ہے۔ اپنے باپ آدم علیہ السلام کی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ لیکن کم سے کم کی تو میعاد متعین کی گئی ہے شریعت میں کہ کم سے کم 10 دن، اس سے کم مہر نہیں ہے۔ لیکن زیادہ اس کوئی میعاد نہیں، لیکن آدمی کی حیثیت سے تاکہ آسانی کے ساتھ ادا کر سکے۔ حضرات گفتگو ہونے کے لیے اپنے موضوع پر تو جب بارات یہ وہاں حضرت جبرائیل میکائیل اسرافیل بارات میں شامل ہو کر ڈولی کو کاندھے پر سجایا، ڈولی کو کاندھے پر سجا کر لے کر چل رہے ہیں، اندازہ لگائیے کتنا حسین منظر ہوگا، کتنا اچھا وقت ہوگا، وہ ساتھ سعید کتنی عجیب و غریب ہوگی، ملائکہ بھی خوش ہوں گے، رضوان جنت بھی خوش ہوں گے، جبرائیل میکائیل بھی خوش تھے۔ حضرت عبد المطلب نے ارشاد فرمایا پہلے بارات خانہ کعبہ جائے اور خانہ کعبہ پہنچ کر خانہ کعبہ کا طواف کرے، خانہ کعبہ کا طواف سے فارغ ہونے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ نے نماز ادا کی۔ اب ساری کی ساری بارات وہاں سے لوٹی، حضرت عبد المطلب کے گھر پہنچ گئی۔ اب حضرت عبداللہ گھر پہنچے، حضرت عبد المطلب پہنچے، ساری بارات پہنچ گئی۔ اب حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کی ملاقات ہوئی، ایک دوسرے کے ساتھ مسرت و شادمانی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئے، مسرور ہو کر اپنی زندگی کا ایام گزار رہے ہیں، زندگی کے لمحات ساتھ سے گزار رہے ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ ایک دن گھر سے نکلے، مکہ کے جنگلات میں پہنچ گئے، سبحان اللہ، مکہ کے صحرا میں پہنچ گئے، شکار کے ارادے سے شکار کیا جائے۔ مکہ کے صحرا میں پہنچے، مکہ کے جنگلات میں پہنچے۔ ادھر ملک شام کی ایک فاطمہ نام کی ایک بادشاہ کی بیٹی جو عالمہ تھی، فاضلہ تھی، راہبہ تھی، تو ضرور انگیز تمام آسمانی کتابوں کی عالمہ تھی، فاضلہ تھی، راہبہ تھی، تمام صحیفی و حافظہ تھی، وہ آسمانی کتابوں میں پڑھ چکی تھی کہ مکہ میں ایک نوجوان پیدا ہوا
جس کا نام ہوگا عبداللہ، اس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ ہوگا۔ وہاں سے ارادہ کیا کہ ہو سکتا ہے یہ نور مصطفیٰ میرے حصے میں آ جائے اور نور مصطفیٰ کی بارگاہ بننے کا شرط مجھے حاصل ہو جائے۔ یہ بادشاہ کی بیٹی تھی، شہزادی تھی، بڑی حسین و جمیل تھی، بڑی خوبصورت تھی۔ یہ وہاں سے نوفتہ کا لے کر مال و زر لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوئی۔ کیا بات ہے۔ ادھر حضرت عبداللہ مکہ کے صحرا میں شکار کر رہے ہیں، شکار کے لیے دوڑ رہے، شکار سے واپس ہو رہے ہیں۔ یہ مکہ پہنچ گئی اور جن راہوں سے مکہ کے لوگ گزرتے تھے، جن گلیوں سے مکہ کے لوگ آتے جاتے تھے، ان راہوں پر انہیں خیمہ لگا دیا، تمبو لگا دیا، منتظر رہی کہ عبداللہ کے یہاں سے کبھی تو گزر ہوگا، ملاقات ہو جائے گی اور میں سورہ مصطفیٰ کی جو ہے میرے حصے میں آ جائے گا، میری قسمت میں آ جائے گا، اس سورہ مصطفیٰ کی میں والدہ بن جاؤں گی۔ حضرت حضرت عبداللہ آ رہے ہیں، اتفاق سے یہ خاتون، یہ عالمہ راہبہ فاضلہ فاطمہ قریش ضرور یہ تمام آسمانی کتابوں کی عالمہ فاضلہ اس منظر کو دیکھ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ آ رہے ہیں، حضرت عبداللہ جن گلیوں سے گزر رہے ہیں، جس راستے پر چل رہے ہیں، جس راستے کے کنارے پر گزر رہے ہیں، حضرات محترم ملائکہ حضرت عبداللہ کے سر پر سایہ کرنے سے آوازیں آتی ہیں، اے عبداللہ ہمارا آپ پر سلام ہو، اے عبداللہ ہمارا آپ پر بھی سلام ہو، اور آپ کی پیشانی میں جو نور مصطفیٰ ہے ہمارا اس پر بھی سلام ہو۔ جب یہ اس منظر کو دیکھ رہی ہے کہ ملائکہ حضرت عبداللہ کے سر کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں، عزیزان ملت اسلامیہ فوراً سمجھ گئی یہی وہ ذات ہے جس کا نام عبداللہ ہے۔ قریب گئی، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد اچھا ہو گئے، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہوں، آپ میرے غریب خانے پر تشریف لائے، میرے خیمے میں تشریف لائے اور مجھے جو ہے اپنے سر سے نواز دیں۔ حضرات محترم حضرت عبداللہ نے جو ہے دعوت کو قبول کر لیا اور اس لوگ جو ہے عالمہ کے خیمے پہ پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد اس نے چند کھجوروں کو نکالا، محاذہ پیش کیا، حضرت عبداللہ کی خاطر توازو کی، خاطر توازو کرنے کے بعد اچھا حضور میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہو کیا کہنا چاہتی ہوں، کیا ارادہ ہے؟ اچھا حضور میں دھرم محسوس کر رہی ہوں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا بے باک ہو کر یہ نہ ہو ظالم ہے، بنا جھجک کہیے کیا کہنا چاہتی ہو، کیا ارادہ رکھتی ہو، کیا منصوبہ رکھتی ہو کہو۔ کی حضور میری گزارش، میری التجا یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ آپ مجھے اپنے نکاح میں لے لیں، آپ مجھے اپنی شریک حیات کرنے کا شرط ادا کر دیں۔ حضرت عبداللہ نے ارشاد فرمایا اے خاتون تیرے اخلاق نے مجھے بڑا متاثر کیا ہے، تیرے اخلاق سے بڑا جو ہے میں متاثر ہو چکا ہوں، لیکن یہ زندگی کا معاملہ ہے، اپنے والوں کے گراؤں میں حضرت عبداللہ سے پوچھ کر کے بتاؤں گا، اگر وہ اجازت دے دیں گے تو میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے مستعد و تیار ہوں۔ یہ دقت ہے یار، ہو گیا تھا یار۔ اب حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ یہ فرماتا ہے خاتون اپنے والد مقرب حضرت عبد المطلب سے پوچھ کے بتاؤں بھائی زندگی کا معاملہ ہے، والد گرامی سے اجازت دیں گے۔ یہاں سے روانہ ہوئے، ادھر گھر پہنچے، خدا کی شان دیکھی، خدا کی قدرت کا نظارہ دیکھیے کہ پروردگار نے اسی رات حضرت عبداللہ کی پیٹ مبارک سے نور مصطفیٰ منتقل فرما کر حضرت آمنہ کے شکم میں اندر میں جلوہ فرما دیا۔ اسی رات حضرت عبداللہ حضرت آمنہ سے ملاقات کرتے ہیں، جو میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے۔ جب وہ ملاقات ہوئی تو اسی رات یہ نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ کی پیٹھ مبارک سے منتقل ہو کر حضرت آمنہ کے شکم میں اندر میں جلوہ
جمعہ کی رات رجب المرجب کا مہینہ جس کو ہم رات پھولوں کا مہینہ بولتے ہیں، رب نے فرمایا ہمارا رضوان جلنا اور وہ امر سے اے جنت کے سردار فرشتے، آج جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں، ساری دنیا کو خوشبو سے معطر کر دیا جائے، ساری دنیا میں خوشبو کو پھیلا دیا جائے۔ جبرائیل سدرۃ المنتہا پر کھڑے ہو کر اعلان کر دو کہ نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ کی پیشانی سے منتقل ہو کر حضرت آمنہ کے شکم انور میں سبحان اللہ۔ وہ نبی دنیا میں آئے گا، نذیر بن کر آئے گا، بشیر بن کر آئے گا۔ اس نبی کو زمین میں لوگ محمد کے نام سے جانیں گے، آسمان میں احمد کے نام سے پکارا جائے گا، اور جنت میں قاسم کے نام سے پکارا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ صبح ہوئی، غسل کیا، حضرت عبدالمطلب کی بارگاہ میں سارا واقعہ سنایا۔ اس خاتون سے ہونے والی ملاقات بتائی۔ حضرت عبدالمطلب نے صاحب فرمایا بیٹا عبداللہ تمہارا دوسری شادی کرنے کا ارادہ ہے، کر لو، ہمیں اجازت دیتے ہیں، مرضی ہے تمہاری، کرو بیٹا۔ اب حضرت عبداللہ بڑے خوش ہوئی، اجازت مل گئی۔ اب حضرت عبداللہ جب وہاں سے روانہ ہوئے، رخصت ہوئے، اب اس خاتون کے پاس پہنچ رہے۔ یہ عالمہ راہبہ فاضلہ منتظر ہے کہ حضرت عبداللہ آنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ کو دیکھا، بڑی خوش ہوئی، مسرت و شادمانی مشہور تھی، مسرور در مسرور ہے خوش، خندہ پیشانے کے ساتھ حضرت عبداللہ کا استقبال کرتی ہے، خیر مقدم کرتی ہے، سواگت کرتی ہے، کھڑی ہو گئی۔ لیکن جیسے ہی حضرت عبداللہ قریب ہوئی، حضرت عبداللہ کی پیشانی کی جانب دیکھا تو جو نور مصطفیٰ کے جلوے نظر آ رہے تھے، اب وہ شعائیں، وہ تجلیات، وہ نور مصطفیٰ کی لاشیں نظر نہیں آئے۔ آج کیا حضور میں اب آپ سے شادی نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا اے خاتون تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ اچھا حضور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی شادی ہو چکی ہے، کیا آپ کی کوئی پیاری بیوی ہے؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا ہاں، چند دن پہلے، چند ایام پہلے میرا نکاح حضرت آمنہ کے ساتھ ہو چکا ہے۔ آج کل کی حضور یہ شادی آپ کو مبارک ہو، لیکن ہم نے آپ سے شادی نہیں کر سکتے، آپ سے نکاح نہیں کر سکتے، لہٰذا میں رجوع واپس جاتے ہو۔ حضرت عبداللہ نے ارشاد فرمایا اے مجھے یہ تو بتاؤ، یہ راتوں رات انقلاب کیسے بدل ہو گیا؟ راتوں رات یہ ارادہ کیسے چینج کر دیا؟ یہ ارادے کو کیسے متغیر کر دیا؟ اب تک تم شادی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، آج تو شادی سے انکار کر رہی ہو۔ آج کل بھی ہو میں بے شرم نہیں ہوں، میں بے حیا نہیں ہوں، میں زنا کرنے والی نہیں ہوں، میں زانیہ نہیں ہوں، بلکہ تو تمام آسمانی کتابوں کے عالمہ ہوں، راہبہ ہوں، حافظہ ہوں، تمام صحائف کے حافظہ ہوں۔ لقد رأیت بین عینیک نورا ما رآہ الآن۔ اے عبداللہ آپ کی پیشانی میں جو نور مصطفیٰ میں نے دیکھا تھا، اب اس کے چہرے نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ جس کے نور سے تیری چمک کے لیے پیشانی اسی کی تھی طالب، اسی کی تھی نصیبانے، مگر میں رہ گئے محروم قسمت تیری بیٹی ہے، سنا ہے وہ نعمت آمنہ نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کی تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور روشن کتاب، تو نور سے مراد نبی کی ذات اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ حدیث پاک تلاوت کی اللہ من نور اللہ وکل الخلائق من نوری، نبی نے فرمایا میں اللہ کے نور سے ہوں، وکل الخلائق من نوری، اور دنیا کی ہر شے، ہر چیز، ہر مخلوق میرے نور سے۔ یہ بات ہم شریف نافذ کرنے بالکل وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ